अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मियों का मौसम जहाँ कुछ लोगों के लिए थकन, प्यास और चिड़चिड़ेपन का पैगाम होता है, वहीं कुछ लोगों के लिए यही मौसम खुशियों, ताजगी और सुकून का ज़रिया भी होता है। फ़र्क सिर्फ सोच, आदत और अंदाज़े ज़िंदगी का होता है। अगर गर्मी ने आपको भी बेजार कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि पसीने, गर्मी और बिजली के बहरान के बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं बात करूंगी गर्मियों के मौसम में खुश रहने के 10 ऐसे आसान, सादा मगर मौसर तरीके जो ना सिर्फ आपका मूड बेहतर करेंगे बल्कि आपके दिल और आपके दिमाग को भी हल्का और तरोताज़ा रखेंगे। तो आइए अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशगवार तब्दीली लाने के लिए मेरे साथ ये सफ़र शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्रूट्स के बारे में। गर्मियों में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। फल हमारे जिस्म को ठंडा रखते हैं और कई फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, अंगूर, आड़ू कुदरती तौर पर जिस्म को ठंडक देते हैं। फ्रूट्स में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जिससे जिस्म में ताजगी और ठंडक महसूस होती है। फ्रूट्स जिस्म को नमी फराहम करते हैं और पानी की कमी को पूरा करते हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे जिस्म को ख़ास तौर पर विटामिन ए, विटामिन सी और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। आम, लीची, केला जैसे फल इन विटामिन का बेहतरीन ज़रिया हैं। तरबूज, पपीता, खरबूजा ये जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं और हमें हीट स्ट्रोक के ख़तरे से बचाते हैं। फाइबर से भरपूर फल जैसे सेब, पपीता, नाशपाती, आड़ू आंतों की सफाई करते हैं और कब्ज़ से बचाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप रोटी और चावल को अवॉइड करें, बट रोटी और चावल की ज़्यादा क्वांटिटी लेने की बजाय फ्रूट की क्वांटिटी को ज़्यादा करें और डेली अपने लिए फ्रूट का एक अच्छा सा प्लेटर तैयार करें। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि बच्चे भी फ्रूट्स खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब आप उन्हें रंग बिरंगा सा एक प्लेटर तैयार करके देंगी ना, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी फ्रूट्स खाने में दिलचस्पी शो करेंगे। मैं दोपहर में खाना नहीं खाती बल्कि अपने लिए इसी तरह एक अच्छा सा प्लेटर तैयार करती हूँ और दोपहर में खाने की बजाय मैं अपना ये फ्रूट प्लेटर कंज्यूम करती हूँ। इससे मेरा वेट भी लूज़ होता है, पेट भी भर जाता है, स्किन भी अच्छी हो जाती है और बाल भी अच्छे रहते हैं। गर्मियों में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम पर सोया जाए। आजकल फ़ैशन बन गया है रात को बहुत देर तक जागना और सुबह बहुत देर तक उठना। रात की नींद हमारे जिस्म और हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हमारी रात की नींद पूरी नहीं होती तो सुबह हम जितनी देर तक भी सोते रहें, ना तो हमारी बॉडी फ्रेश होती है, ना ही हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो अपनी सुबह को फ्रेश और खुशगवार बनाने के लिए रात को वक्त पर सो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दी सोएंगे तो आपके बच्चे भी जल्दी सोएंगे और सुबह पूरा घर फ्रेश उठेगा। मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, खुश रहने के लिए चहलकदमी या वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वॉक करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपको कुदरती तौर पर खुश रखते हैं। रोज़ाना की वॉक आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आपकी तन्हाई को भी दूर करती है। अक्सर ख़वातीन या अफराद जो तन्हाई का शिकार होते हैं, जब वो वॉक पर जाते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ तरह से लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे से हाल अहवाल करते हैं, तो फिर उनकी तन्हाई दूर होती है, उनकी उदासी ख़त्म होती है। इसके अलावा वॉक बहुत बेहतरीन ज़रिया है ख़ुद से बात करने का। यकीन करें, जब मैं वॉक पर जाती हूँ तो मैं बहुत सारी सोचें जो मैं घर में नहीं सोच पा रही होती, मैं अपनी वॉक के दौरान सोचती हूँ और यकीन करें कि सोचते सोचते उनके हल भी मुझे वॉक के दौरान ही मिल जाते हैं। वॉक रूहानियत के लम्हात भी फराहम करती है। अक्सर ख़वातीन वॉक करते हुए तस्बीह करती हैं, कुरान पाक की आयात दोहराती हैं, तो ये अमल ना सिर्फ आपकी रूह को सुकून देता है बल्कि आपके दिल को भी खुशी से भर देता है। सर्दियों के मौसम में मैं हमेशा दिन के वक्त वॉक पर जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अच्छी तरह से सन ब्लॉक लगा कर जाऊँ और धूप से विटामिन डी जितना हासिल कर सकती हूँ उतना हासिल कर सकूँ। साथ के साथ मैं अपनी डायरी भी ले जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे परेशान कर रही होती हैं, जिनके सल्यूशंस मुझे नहीं मिल रहे होते, वो मैं साथ साथ डायरी पर लिख लेती हूँ, पार्क में जाकर बैठती हूँ और फिर ऐसे लगता है कि तमाम उलझनें सुलझना शुरू हो जाती हैं। घर में जब भी किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ, किसी प्रॉब्लम में फंसी होती हूँ, उसके सलूशन को तलाश करने की कोशिश करती हूँ, तो कभी बेटा आवाज़ें देने लग जाता है, कभी बेटी कुछ कहने लग जाती है, उधर से हेल्पर आकर कुछ कहने लग जाती है, और अगर कोई कुछ नहीं कहता तो हस्बैंड ही कहने लग जाते हैं कि कभी मेरे साथ भी आकर बैठ जाया करो। तो ये जो वॉक का टाइम होता है ना, मेरे लिए ये बेस्ट टाइम होता है। वॉक करने के बाद मैं लाजमी 15 से 20 मिनट पार्क में ज़रूर बैठती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो।
نظارہ کرتی ہوں، پھولوں کو دیکھتی ہوں، پودوں کو دیکھتی ہوں، بڑے بڑے درختوں کو دیکھتی ہوں، ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں۔ خوش رہنے کے لیے اپنی اسکن کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے جو ایک سرٹن ایج میں آ کر اپنی اسکن کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ اب ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں کون دیکھتا ہے، ہمیں کس نے دیکھنا ہے۔ بھائی کسی نے آپ کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، آپ نے خود تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اگر آپ خود کو ہی اچھی نہیں لگیں گی تو پھر آپ اچھا کیسے فیل کریں گی؟ اچھا لگنے کے لیے اچھا دکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ گرمیوں میں اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، ٹیننگ بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، پھر ہم سن بلاک نہیں یوز کر رہے ہوتے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایک تو گرمیوں میں اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ آپ اچھے دکھیں اور خود کو اچھا فیل ہو۔ گرمیوں میں اسکن کا خیال رکھنا بہت آسان ہے۔ ایک اچھا برائٹننگ سیرم، ایک اچھا سن بلاک یا سن اسکرین، اور رات میں سونے سے پہلے ایک برائٹننگ کریم، بس یہ آپ کی ٹوٹل اسکن کیئر ہے جو آپ نے گرمیوں میں ڈیلی بیسس پر کرنی ہے۔ ہمارا فیس، ہمارے ہاتھ، ہماری اسکن ہمارا فرسٹ امپریشن ہوتی ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ گرمیوں میں خوش اور تر و تازہ رہنے کے لیے اور دوسروں کو بھی اچھا فیل کروانے کے لیے پرفیوم کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ برانڈڈ بہت ہی مہنگے مہنگے پرفیومز خریدیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اتنے مہنگے پرفیومز خریدنا ویسٹ آف منی ہے۔ جو پرفیوم، جتنے کا پرفیوم آپ آرام سے افورڈ کر سکتے ہیں، آپ وہی پرفیوم استعمال کریں۔ کھاڑی، سیفائر، سترنگی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برانڈز ہیں جنہوں نے اپنے پرفیوم لانچ کیے ہوئے ہیں، اور بڑی مناسب پرائس میں ان کے پرفیومز مل جاتے ہیں۔ کافی اچھی خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں۔ ماریا بی کے پرفیومز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور ایک دو پرفیوم ان کے بھی کافی اچھے ہیں، میں نے یوز کیے ہوئے ہیں۔ بٹ اگر آپ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو لوکل مارکیٹ سے، لوکل شاپ جا کر آپ وہاں سے 1500 سے 2000 کی رینج میں کوئی بھی پرفیوم بائی کر سکتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں دن کے وقت کوشش کریں باہر بالکل نہ جائیں، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے اور آپ کو باہر جانا ہی ہے تو ساتھ جاتے ہوئے چھتری ضرور لے کے جائیں۔ دیکھیں گرمی اور سویٹنگ سے نا چڑچڑاپن آتا ہے طبیعت میں اور موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے موڈ کو اچھا رکھنے کے لیے چھتری کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ گرمی میں بہت زیادہ ہیوی کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ دیکھیں جب ہم ہیوی کھانے کھاتے ہیں نا، یا تیز مسالے والے کھانے کھاتے ہیں، تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم افیکٹ ہوتا ہے، ایسیڈیٹی کا ایشو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موڈ چڑچڑا رہتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہلکی پھلکی سبزیاں کھائیں، ہلکے مسالوں کے ساتھ کھائیں، دن کے وقت ساتھ میں لسی کا استعمال کریں۔ مانا کہ گوشت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پروٹین کی ایک میجر اماؤنٹ ہمیں گوشت سے ہی ملتی ہے، لیکن جہاں گوشت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کے لیے، وہیں سبزیاں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہمیں میکسیمم وائٹامنس سبزیوں سے ہی ملتے ہیں۔ دالوں کو پریفر کریں، اور سبزی کھائیں یا دال کھائیں، ساتھ میں سیلڈ کی اچھی خاصی کوانٹٹی ضرور کنزیوم کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کم کھائیں، سیلڈ زیادہ کھائیں۔ جیسے آپ کے سامنے ابھی میں نے یہاں سیلڈ کے طور پر تھوڑی سی انین رکھی ہے، ٹمیٹو رکھا ہے، کیوکمبر رکھا ہے، روٹی میرے پاس صرف ہاف ہے، تھوڑی سی میرے پاس دال ہے، اور زیادہ کوانٹٹی میں سیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ سیلڈ میں آپ دوسری کئی چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیمن سینسٹیو نہیں ہیں اور آپ ہائپر ٹینسو نہیں ہیں تو سیلڈ میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لیمو بھی لازمی ایڈ کریں۔ خوش رہنے کے لیے ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرنا از مینڈیٹری۔ یہ چیز تو میں نے خود آزما کر دیکھی ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں آزمائی تو پلیز اس کو اپنی لائف میں آزما کر ضرور دیکھیں۔ میں نہیں کہتی کہ آدھا سپارہ آپ نے ایک دن میں پڑھ لینا ہے، بالکل بھی نہیں۔ آپ ایک پیج بھی پڑھ سکتی ہیں نا، تو آپ ایک پیج بھی ضرور پڑھیں۔ دیکھیں جب ہم ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا تو دل کو اطمینان، خوشی اور سکون میں اثر آتا ہے۔ ہمارے مسئلے وہیں کے وہی ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی آپ ایک پیج قرآن پاک کا پڑھ لیں گی تو آپ کے مسئلے چٹکی بجاتے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاں ہمارے مسئلوں کو سالو کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے موڈ خوشگوار رہتا ہے، طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، اور بلا وجہ کی چڑچڑاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور انسان کے اندر سختیوں کو جھیلنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں خوش رہنے کے لیے دن کے وقت 1 سے 2 گھنٹے کا پاور نیپ لینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی باڈی کو ریفیول کر سکیں اور شام کے کام اچھے اور خوشگوار موڈ میں سر انجام دے سکیں۔ ہسبینڈ اور بچوں کا موڈ اچھا اور خوشگوار رکھنے کے لیے سب سے پہلے خود ہمیں اپنا موڈ اچھا اور خوشگوار رکھنا چاہیے، اور موڈ اچھا رکھنے کے لیے دن کے وقت 1 گھنٹے کا پاور نیپ از مسٹ، اور اس پاور نیپ کے بعد 1 کپ چائے، تو بس ہو گئی نا باڈی ریفیول۔ گرمیوں میں خوش رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا بہت ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ پانی پینے کے چور ہوتے ہیں، میں بھی بہت بڑی چور ہوں، تو میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے لیے بنا لیتی ہوں ڈی ٹاکس واٹر۔ دیکھیں
پانی جو ہے وہ ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. جب ہماری باڈی اچھے سے ہائیڈریٹ ہوگی تو ہمارا آبویسلی موڈ بھی اچھا ہوگا. ڈیلی بیسس پر 12 سے 15 گلاس پانی پینا ایک ہیومن باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ سے اتنا پانی نہیں پیا جاتا تو آپ بھی اپنے لیے ڈی ٹاکس واٹر بنا کر رکھ سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا, بس تھوڑا سا پودینہ لیں, 2-4 سلائسز لیمن کے لے لیں, ایک چھوٹا سا پیس ادرک کا اور 3 سے 4 سلائسز کیوکمبر کے. اچھا, مجھے ڈی ٹاکس واٹر میں ادرک اور کیوکمبر نہیں پسند تو میں صرف پودینہ اور لیمن سلائسز لے لیتی ہوں. ڈی ٹاکس واٹر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیا جاتا ہے. اس سے آپ کا پیٹ صاف رہتا ہے, آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے. ڈی ٹاکس واٹر ویٹ لاس میں ہیلپ کرتا ہے, ٹاکسنز یا زہریلے مادوں کو باڈی سے باہر نکالتا ہے, ہماری سکن کو فریش رکھتا ہے, جلد کو خوبصورت بناتا ہے, اورل ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے, منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے, ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. ڈی ٹاکس واٹر ہائیڈریشن کو بڑھاتا ہے, میٹابولزم کو بوسٹ کرتا ہے, خون کو صاف کرتا ہے اور سٹریس کو کم کرتا ہے. دیکھیں کتنا سمپل سا ڈرنک ہے لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. میں پتہ ہے کیا کرتی ہوں, میں ایک جگ میں اپنے لیے اس طرح سے ڈی ٹاکس واٹر بنا لیتی ہوں اور بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں کنزیوم کرتی رہتی ہوں. جیسے ہی پانی ختم ہوتا ہے تو میں اسی پودینے اور اسی لیمن سلائسز میں اور پانی ایڈ کر دیتی ہوں اور پورا دن کم از کم 15 سے 20 گلاس میں واٹر کے کنزیوم کر لیتی ہوں. تو آپ اب کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اتنا ہیلدی ڈرنک اور ابھی بھی آپ صرف ویٹ کر رہے ہیں؟ چلیں جائیں, اٹھیں, کچن میں جائیں, فریج سے لیمن اور پودینہ نکالیں اور مزیدار سی ڈی ٹاکس واٹر ڈرنک اپنے لیے تیار کریں تاکہ آپ بھی اس کے میکسیمم بینیفٹس اٹھا سکیں. خوش رہنے کے لیے اور زندگی میں سکون اور اطمینان پانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا از مینڈیٹری. ویسے بھی نماز فرض ہے, کسی بھی حالت میں اس کی چھوٹ ہے ہی نہیں. سو اگر خوش رہنا ہے, مطمئن رہنا ہے اور اپنے پروردگار کو خوش رکھنا ہے تو نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. خود بھی 5 وقت نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دیں. جہاں 5 وقت بغیر کسی ناغے کے اتنے سارے لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو وہاں بھلا خوشی کیسے نہیں آئے گی. گرمیوں میں خوش رہنے کے لیے دہی از ویری امپورٹنٹ. دہی از فل آف پروبایوٹکس یعنی کہ ہیلدی بیکٹیریا. اسٹڈیز شو دیٹ آور برین اینڈ گٹ آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا برین گٹ ایکسس. دہی آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی گٹ ہیلتھ از ایکول ٹو آپ کی مینٹل ہیلتھ. آپ کی گٹ ہیلتھ جتنی زیادہ اچھی ہوگی نا, آپ کا برین اتنا ہی زیادہ سیروٹونن ہارمون ریلیز کرے گا یعنی کہ ہیپی ہارمونز, اور آپ جتنے زیادہ خوش ہوں گے اتنی ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی. اور جناب یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کافی اچھا لگا ہوگا, ہیلپ فل بھی رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اگر تھوڑا سا بھی آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز میری انکریجمنٹ اور میری موٹیویشن کے لیے میرے ولاگ کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.